السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہمارے دوست غیر مقلدین یقیناً اس بات میں ضد پر ہیں ترک رفع الیدین کے سلسلے میں۔ وہ ترک رفع الیدین کی احادیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا ترک کہیں ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر اتنا تشدد اختیار کرتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، سر پر قرآن رکھ کر قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی جو ان کے سامنے عوام الناس بیٹھی ہے، عوام الناس جو موجود ہے، ان کو ہر ممکن گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کی متعلق ان کے دلوں میں، ان کے قلوب کے اندر نفرت ڈالنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں غیر مقلدین۔ لیکن اللہ جل جلالہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جل جلالہ جو حق بات ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں کہہ دیں کہ بھئی رفع الیدین کا ترک ثابت ہے، تو یقیناً غیر مقلدین کہیں گے کہ بھئی یہ تو لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں، یہ یوں ہی دھوکہ دیتے ہیں، یوں ہی باتیں بناتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس یہی کہیں گے نا، جس طرح کہتے رہتے ہیں۔ اگرچہ آپ دلائل پیش کریں، جب انہوں نے ماننا نہیں ہے، اس چیز کو قبول نہیں کرنا، تو وہ تمام دلائل کا وہ انکار کر دیں گے، مانیں گے نہیں، جس طرح غیر مقلدین کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ اس طرح ایک چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ سمجھنے والی کے لیے بات آسان ہے، جو بندہ سمجھنے والا ہے اس کے لیے بالکل واضح بات ہے، کھلی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی غیر مقلدین میں سے ایسے لوگوں کی زبان سے جو خود غیر مقلد ہیں، جو تقلید یعنی نہیں کر رہے، خود کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ان ہی لوگوں میں سے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان سے بلوایا، ان کی زبان سے کہلوایا، اور رفع الیدین کے ترک کا اقرار، اور پوری دنیا کے سامنے یعنی ایسی چیزیں موجود ہیں تاکہ جو سمجھنے والا ہو اور سمجھنا چاہے اس کے لیے بات آسان ہے، اور ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو سر پر قرآن رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، سر پر قرآن رکھ کر قسمیں کھاتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو تو تم کہتے ہو کہ اس طرح نہیں ہے، لیکن تم ہی میں سے تمہارے غیر مقلدین نے اس چیز کا اقرار کیا، اور کھلم کھلا اقرار کیا۔ اتنا نہیں، صاف الفاظ میں ان غیر مقلدین کو صاف کہہ دیا، اور کیا الفاظ کہے وہ آپ ویڈیو میں سننا، اور الفاظ کہے کہ اب کون ان ملاؤں کو سمجھائے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اب کون ان ملاؤں کو سمجھائے، کیوں دین کا ستیہ ناش کرتے ہو۔ غیر مقلدین کہہ رہے کیوں دین کا اور آخر میں کیا کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ۔ ہم آپ کی خدمت میں اس غیر مقلد کی ویڈیو رکھتے ہیں، آپ سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ جب غیر مقلدین ہی میں سے ایک بندہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ صحابہ میں سے بھی ترک رفع الیدین کرنے والے تھے، تو آپ بتائیں کہ غیر مقلدین جو سر پر قرآن رکھ کر قسمیں کھاتے ہیں وہ کس قدر جھوٹے ہیں پرلے درجے کے۔ تو ناظرین کرام، ایسی ویڈیو یقین آپ خود بھی سماعت فرمائیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگ ان لوگوں کے دھوکوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا ان کے دھوکوں میں آ چکے ہیں، تو اللہ جل جلالہ انہیں بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں بھی سمجھ حاصل ہو جائے، یا انہیں بھی ایک راستہ مل جائے۔ تو سن لیجئے غیر مقلد کی، جو غیر مقلدین کی حقیقت بتا رہے ہیں، اس غیر مقلد کی ویڈیو کو۔ اور کون ان ملاؤں کو سمجھائے؟ کیوں دین کا ستیہ ناش کرتے ہو؟ اسلام ایک ہی ہے، اللہ رسول کے دیوانے ہیں سارے۔ آگے کر اب امام ابو عمر نے کہا، اتنی میرا احترام کیا کفار نے، انہوں نے اللہ سینے پر ہاتھ، حنفی طریقہ چھوڑ دیا، نا پر آمین اونچی آواز سے کی، رفع الیدین کیا۔ یہ خود واقعہ مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے معارف سنن میں لکھا۔ کتنی بڑی اونچی مثال کہ کوئی نمازوں کا نہیں بگڑتا، میں رفع الیدین چھوڑ دوں، وہ حنفی کر لے، کوئی اچھوت نہیں ہو جائے گا۔ سب لوگوں نے یہ شرارتیں شروع کر رکھی ہیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ جس کے سر پر آپ قرآن رکھ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کیا، صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے، رفع الیدین کرتے تھے، چھوڑتے نہیں، مانیں گے۔ امام ترمذی سے بڑا امام بخاری کا کون شاگرد ہے؟ وہ خود کہتے کہ کرنے والے بھی تھے، چھوڑنے والے۔ اب وہ صحابہ کرام بے دین مرے ہیں، توبہ توبہ، بے نماز مرے، اللہ سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ۔
یہ ہے حقیقت۔